کہ آج کا جو ہمارا نقطۂ نظر ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ایک اہم موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے جس کے وفاقی وحدت ہے اور ان کے واضح اختیارات موجود ہیں. یہ اختیارات ایک طویل نیشنل عوامی پارٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جدوجہد کے بدلے میں یا ان کی منطقی اس میں یہ آئینی اختیارات ہمیں ملے ہیں جس میں ہمارے اکابرین نے بے تحاشا قربانیاں دی اس ایوبی مارشل لا کے خلاف، ایوب کے خلاف، ون یونٹ کے خلاف، جس میں ہمارا سینئر ترین دوست بیٹا ہوا ہے خواجہ منظور بی پی صاحب، وہ بھی اسی طرح اس موومنٹ میں اریسٹ ہوئے تھے. جو انتخاب ہوئے 1970 کا، اس کے بعد جو ہے نا 1973 کی آئین جو بنی وہ ایک وفاق کی ایک علامت تھی کہ تمام، کیونکہ آئین ہی ایک واحد چیز ہے کہ ریاست کو انٹیک رکھ سکتا ہے. بغیر آئین کے پھر بادشاہی تو ہوگی. آج جو ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ اس لیے کہ بلوچستان کے عوام کی، پاکستان کے جمہوری قوتوں کی بے تحاشا جدوجہد کے بدلے میں جو یہ ہم نے آئین بنائی کہ موجودہ حکومت نے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اور بلوچستان کا جو نام نہاد پارٹی ہے جو باپ کے نام پہ مشہور ہے، ان لوگوں نے پورے 70 سال کی جدوجہد کو برباد کی اور بلوچستان کے جو وسائل تھے، خاص طور پر منرل، معدنیات، جو بڑی جدوجہد کے بعد بلوچستان کو ملے تھے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں، اس کو ترمیم کر کے، آئینی ترمیم کر کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو دفنا دیا ہے. میرے نزدیک یہ تبدیل کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور وفاق کو کتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا. یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا ان کو، لیکن اس کے اثرات سندھ پہ، بلوچستان پہ اور خیبر پختونخوا پہ انتہائی منفی پڑیں گے، کیونکہ یہ 3 صوبے ہیں جہاں پہ منرل موجود ہے. دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان حکومت کی جو بلی کی یہ قرارداد ہے جس نے اپنے اختیارات کو ختم کر کے منرل کو وفاق کے حوالے کیے، اور اسی طرح سندھ نے، یہ قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. یہ بلوچستان کے تو ایک ہی وسائل تھے، پورٹ آلریڈی وفاق کے پاس ہے. وفاق نے جو بچا کچا یہ منرل تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے جا کے آئین میں تبدیلی لانا ایک بہت بڑا جرم ہے. آئین میں تبدیلی لا کے اس کو وفاق کے حوالے کیے. نیشنل پارٹی اس غیر آئینی، غیر جمہوری اور بلوچستان دشمن اس تبدیلی کو، اقدامات کو ہر فورم پہ انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے، مزاحمت کریں گے اس کی. اور میں واضح طور پر یہ کنفیوژن بھی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ 18ویں ترمیم کے بعد میں، 18ویں ترمیم سے پہلے ہی ہمارا تھا. 18ویں ترمیم میں جو کنکرنٹ لسٹ تھا اور گیس تھا
وہ ہمیں آدھا ملا، کنکرر لسٹ مکمل طور پر ہمیں ملا. یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. پاکستان کے آئین کو توڑ کر اس سے ریاست کو، وفاقیت کو انتہائی زیادہ نقصانات پہنچے گی. نیشنل پارٹی نے جو سینئر قائدین ہیں اور ہم نے اپنے صوبے کے دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد نیشنل پارٹی سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے، بلوچستان اور سندھ اسمبلی میں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں، ان کے خلاف بھرپور مظاہرہ اور مذمت کرے گی جمہوری انداز میں. پارٹی آئندہ اتوار کو، پرسوں، پاکستان بھر میں اس غیر آئینی اقدام کے خلاف مظاہرہ کرے گی. اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سینٹرل کمیٹی، جان صاحب نے، سیکرٹری جنرل صاحب نے بلایا ہے 24 اور 25 کو. ہم جائزہ لیں گے کہ اس حکومت، جو کہ ہم پی ڈی ایم میں ہیں، حکومت میں ہم نہیں ہیں لیکن پی ڈی ایم میں چونکہ ہم ہیں، ہم اثر نو اپنے تعلقات کے جائزہ لیں گے اور ہم واضح پیغام خاص طور پر مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا، اس نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ مظلوم قوموں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، جس کا جو ہے نا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی جدوجہد کے بعد ہمیں آئین ملا، پھر جدوجہد کی 18ویں ترمیم مل گیا، اور آہستہ آہستہ آپ تمام پاور واپس جو ہے نا سینٹرلائز کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین عمل اور نہیں ہو سکتے. جہاں تک مسئلہ ریکوڈیک کا ہے، ریکوڈیک کو ہم نے ہر فورم پہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جب تک ریکوڈیک کی جو ایگریمنٹ ہے اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کریں گے. جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے، ہم ریکوڈیک ایگریمنٹ کو، نیشنل پارٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ہماری مطالبہ ہے کہ ریکوڈیک کے معاہدے کو عوام کے سامنے لایا جائے اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے. تب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، اس میں بلوچستان کو کتنا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی جو تاریخ رہی ہے، چاہے وہ اس کے حوالے سے ہو، سوئی گیس کے حوالے سے ہو، یا جو ہے نا صندوق کے حوالے سے ہو، وہ کوئی اچھی تاریخ نہیں رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریکوڈیک کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے جو صندوق اور سوئی گیس کے ساتھ ہوا ہے. اور میں آپ تمام دوستوں سے، پارٹی کے کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں تمام پاکستان میں کہ ہم بھرپور مظاہرہ کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ ہم اس اپنا بل کو واپس لے لیں اور جو ہماری فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، خاص طور پر بلوچستان کو، وہ تمام حقوق دے دیں جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. سر، اس حوالے سے دیگر نیشنلسٹ پارٹیز کا کوئی کوارڈینیشن ہو، کوئی الائنس ہو اس مسئلے پر، جو کہ اہم مسئلہ ہے، زیادہ پریشر ہو، پی ڈی ایم نے جو جماعتیں ہیں ان کو اعتماد ملے، اس طرح کے کوئی پروگرام ہے؟ یقیناً ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہماری جو ہم زیادہ نزدیک ہوں گے تو بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہم بات کر رہے ہیں، کہ ہمارے دوستوں نے وہاں بات بھی کی ہے سردار اختر جان سے، اسلام آباد میں میر طاہر نے اور میر اکرم نے. ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ان لوگوں نے، اب ہمارے لیے تو ہمارے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں رہا ہے. آنیسٹلی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب وہ اگر یہ ڈویزیبل پول سے پیسے نہیں آئے تو آپ کے پاس تو کوئی رائٹس نہیں ہے، نہ سمندر کا رائٹس ہے، نہ آپ کے پاس منرل کا ہو گیا. باقی بچائے گیس بھی 17-18% رہ گیا ہے، کچھ سالوں کے بعد وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو آپ تو لائبلٹیز بنیں گے بجائے ایسٹس کے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام ڈیموکریٹک فورس اب سب کے پاس جائیں گے
جو پی ڈی ایم میں ہے ہم نے کہا کہ جیسے جے یو آئی نے اور وہاں پہ ان لوگوں نے بائیکاٹ کی ہے، ہم سمجھتے ہیں ان لوگوں نے ٹھیک کیا، اس نے بی این پی نے، تو ہم تمام بلوچستان کے پارٹیوں کے ساتھ، پاکستان کی پارٹیوں کے ساتھ مل کے اس ظالمانہ اقدامات کی. اب ان کو اتنا وہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن نہیں رہے گا تو پھر یہ ملک کس طرح جو ہے نا کس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہے نا آ کے ایک ڈیلیٹ کریں اور ایک دوسرا جو ہے نا ایڈ کریں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب سے مل کے جو ہے نا ایک تحریک چلائیں کہ بھئی یہ ہمارے وسائل ابھی دیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں پیپل پارٹی نے جو آئین بنایا آج اسی آئین پہ تلوار اس پہ لٹکا دی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ورسٹ ترین ڈیسیشن جو ہے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہی ہے جن لوگوں نے کیا. اس سے بری ڈیسیشن، کانسٹیٹیوشن کو آپ چینج کرتے ہیں، ایک آپ نے ایک ایگریمنٹ کی ہے، اس آخر آپ نے یہ کلاس ڈالا کیوں؟ یہ تو انتہائی جو ہے نا آپ نے تمام چیزوں کو جو ہے نا جا کے رول بیک کی پہلو کو. اب ہم ابھی ایک معمولی مینرن میں تو سارے یہ آتے ہیں نا، ایک آدمی کی لائسنس جو ہے نا ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے، جا کے اسلام آباد میں آپ کو درخواست دینا ہوگا. تو یہ تو تمام چیزیں جو ہے نا مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے جو کردار ادا کی وہ تاریخ میں تو اس کو جو ہے نا سیاہ باب میں لکھا جائے گا. 18ویں ترمیم ان کی کریڈٹ تھی، منرل کو لے جانا ان کی جو ہے نا انتہائی ڈسکریڈٹ ہوگی. سالوں کی جو رقابت پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مطلب وہ نیشنل پارٹی بھی ختم کر دیا نہیں. دیکھیں نا ہم نے اپنی 24-25 کو ہم نے اپنی وہ بنائی ہے، میٹنگ بلائی ہے سینٹرل کمیٹی کی. سینٹرل کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے پابند ہوں، کیونکہ نیشنل پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اداروں کے حوالے سے چل رہا ہے. اور انشاءاللہ جو جان صاحب نے جو میٹنگ بلائی وہ ہم اس میں رکھ لیں گے دوستوں کے سامنے. جو بھی فیصلہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کرے گی ہم سب اس کے پابند ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بل جب پاس ہوا تو اس بل کے پاس ہونے میں تو سردار اختر جان منڈل کے آنکھوں کے سامنے پاس ہو گیا، تو اس نے اس وقت میرے خیال میں بل پہ سب نے رجسٹر کی، اختر جان نے بھی کی، جے یو آئی نے کی، ہم نے کی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک چیز سرنڈر کر لیتے ہیں پہلے 2 صوبوں میں آپ قرارداد لائیں گے. ایک بلوچستان میں قرارداد پیش ہوا جو ان لوگوں نے وہاں اس کو اپوز کیا، بلڈوز کی ان لوگوں نے. پھر سندھ میں وہاں پہ تو ایسا بلڈوز ہو گیا کہ طاہر نے مجھے کہا کہ ہم نے جب اس کو وہ کی ہمیں سنا بھی نہیں. جو ہم اختلافی نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ تھے، پھر ہم لوگ مجبوراً ہم نے واک آؤٹ کی، جس میں رضا ربانی صاحب بھی تھا، جے یو آئی بھی تھے، جو جتنے جمہوریت اصلی جمہوریت پسند لوگ جو تھے، ترقی پسند، ان لوگوں نے بائیکاٹ کی، جس میں سب سے زیادہ بڑا آواز تو رضا ربانی صاحب کا تھا. تھینک یو ویری مچ سر.